السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان تحریک انصاف کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری ہے اور کے پی کے سے سابق صوبائی وزیر اقبال وزیر نے پارٹی چھوڑ دی ہے۔ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کی جانب سے بھی ان واقعات کی مذمت کی جا رہی ہے۔ ایک حلقہ وہ ہے جو مذمت کرتا ہے اور دوسرا حلقہ وہ ہے جو مذمت کے ساتھ پارٹی بھی چھوڑ دیتا ہے۔ 3 مقدمات جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں درج ہوئے عمران خان کے خلاف، انہوں نے اب عبوری ضمانت ان میں آج حاصل کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ افسوسناک واقعہ پیش آیا یوب میں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا قافلہ سراج الحق ایک جلسے سے خطاب کرنے جا رہے تھے۔ قافلے کے قریب پولیس کے مطابق خودکش حملہ ہوا۔ خودکش حملہ آور اس میں ہلاک ہو چکا ہے جبکہ 7 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم جو امیر جماعت اسلامی ہیں سراج الحق صاحب، وہ خدا کا شکر ہے کہ وہ حفاظت سے رہے ہیں۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو امیر جماعت اسلامی کو بھی نہیں بخشتے، ان کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو دیگر معاملات ہیں پاکستان کے، اب کیا کوئی مذاکرات ہو سکیں گے یا ہو رہے ہیں یا ان کا کوئی دور چل رہا ہے، اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں۔ کچھ عمران خان کو آفرز کی بھی باتیں ہوئی ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے، یہ صرف افواہیں ہیں، اس پر مفصل بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، اب ایک صوبائی وزیر اقبال وزیر بھی علیحدہ ہو گئے اور دیگر بھی جو لوگ ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ ہر دن 1 یا 2 یا 3 اس اسٹیچر کے لوگ پی ٹی آئی سے اظہار لا تعلقی کرتے رہیں گے۔ عمران خان نے آج مذمت کی ہے 9 مئی کے واقعات کی، کہا پاکستان کی بدنامی ہوئی، لیکن الزام جو ہے وہ عمران خان پر ہی ہے۔ پولیس بھی جس طرح پکڑ دکڑ کر رہی ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ ہوا ہے۔ یہ سیاسی بساط جو پاکستان کی ہے، اس میں کوئی مذاکرات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کوئی معاملہ افواہ و تفہیم سے حل ہوگا؟ اور اب تاریخیں بھی کچھ لمبی ملنا شروع ہو گئی ہیں عمران خان کو، عبوری ضمانت کی بھی اور دیگر بھی۔ یہ علامات کس سلسلے کی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ 9 مئی کے واقعہ نے معاملات کو مزید الجھا دیا ہے۔ مذاکرات جو پہلے ہوئے وہ بھی ناکامی سے 2-4 ہوئے، کبھی ایک فریق ضد پر اڑ جاتا ہے، کبھی دوسرا فریق ضد پر اڑ جاتا ہے، کیونکہ سب کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے، اپنی مقبولیت کی پڑی ہے، اگلے الیکشن کی پڑی ہوئی ہے۔ کسی کو یہ خیال اور لحاظ نہیں ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ جو اس وقت IMF تو اب ٹکا سا جواب دے چکا ہے کہ جی ہم سے تو آپ کوئی توقع نہ کریں۔ اب تازہ جو شرط آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم جو پیسے دیں گے وہ تو آپ الیکشن میں خرچ کر دیں گے، عوام کو بے جا ریلیف دے کے، تو اس طرح سے تو نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ پہلے تھا کہ جی پیسے اکٹھے کر کے لائیں، اب وہ جو سنا ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک کو بھی اس میں لا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو بظاہر پاکستان کے لیے مشکل بھی ہے یہ سارے اقدامات، ان ساری چیزیں، یعنی IMF کو IMF سے اگر کچھ نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی بہتر ہونے کے امکانات وہ نہیں ہیں، فی الحال فوری طور پر نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر 2 ممالک ہماری کچھ مدد کریں گے تو وہ صرف اتنی ہوگی کہ ہم جو قرضیں دینی ہیں وہ ادا کر دیں گے، جو ادائیگیاں ہیں وہ ہو جائیں گی۔ لیکن جو ملکی معیشت کو بہتر کرنا ہے، کوئی ترقیاتی کام کرنا ہے، کوئی مہنگائی کو کم کرنا ہے، کوئی عوام کو ریلیف دینا ہے، وہ تو پھر نہیں ہو سکتا نا جی۔ تو اس کے لیے تو ہمارے پاس وسائل نہیں ہوں گے۔ جب ورلڈ بینک بھی کچھ نہیں دے رہا ہوگا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہوگا، IMF نہیں ہو، بالکل ایسی ہے ارشاد صاحب۔ اب معاملہ یہ ہے، اب حل جو ہے وہ مذاکرات ہی ہے، لیکن مذاکرات کی ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ لیکن عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں، کور کمیٹی کے ممبر ہیں۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے عمر ایوب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب یہ فرمائیں کہ کوئی اب بھی مذاکرات درون خانہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ کوئی اس کا امکان موجود ہے؟ کوئی صورتحال بہتر ہوگی یا تناؤ جو 9 مئی کے بعد بڑھا ہے یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور یہ کہاں اس کا خاتمہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام کے مجھے مدعو کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ آپ خود حکومت کی مائنڈ سیٹ کا، ان کے ذہنی مطلب اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بھی کورٹ آرڈرز آتے ہیں
تو اس کو وہ بالکل فلاؤٹ کر رہے ہیں. ان کو کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ عدالت کا حکم ہے. کل بھی آج بھی جسٹسز نے ان پہ بڑی کڑی تنقید بھی کی ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں حکومت وقت کو. نمبر ایک. دوسری چیز میں یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ مذاکرات جب ہوتے ہیں وہ دو پارٹیوں کے درمیان تب ہوتے ہیں جس وقت سنجیدگی ہوتی ہے. اس حکومت کی سنجیدگی نہیں ہے. اور مجھے تو تعجب یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا اور وہاں پہ رینجرز آتا ہے عدالت کے اندر اور انہوں نے وہ ساری چیزیں مطلب وائلیٹ کی اور اگلے دن 2 دن بعد سپریم کورٹ نے اس چیز کو کالعدم ڈکلیئر کیا تو امیڈیٹلی ایک دم چیئرمین نیب کی تدبیر ہونی چاہیے تھی, اس کو معذرت کرنی چاہیے تھی. وہ چیز نہیں ہوئی اور الٹا آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے نقصانات کیا ہوئے. اور آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ عمر ایوب صاحب 9 مئی کو جو کچھ ہوا اور جس انداز میں ہوا, اب عمران خان صاحب نے بھی اس کی مذمت کی ہے, یقیناً آپ بھی کر چکے ہوں گے یا کریں گے, باقی لوگ بھی کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کو واقعات ہوئے, آپ کے کارکن جس طرح بپھرے اور جس انداز میں انہوں نے انسٹالیشن پر حملے بھی کیے, آپ کی جماعت سے, آپ کی لیڈرشپ سے کہاں غلطی ہوئی؟ آخر کسی نے تو کوئی گائیڈ لائن دی ہوگی کہ عمران خان صاحب ہمارے ریڈ لائن ہیں, اگر ان کو گرفتار کیا جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے. یہ سارے کے سارے ہر جگہ پہ ایک ہی طرح کے مقامات پر کیوں پہنچے؟ کوئی انسٹرکشنز تھیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ نے, اور اس کا مجھے ذرا ٹائم دیجیے گا, میں ذرا تفصیلاً بھی اس پہ آپ کو جواب اس کا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اندر تھے, نیب کی حراست میں تھے, اور اس کے بعد نیب لے گئی جس طرح وہ لے کے گئی. اچھا, اس کے بعد جناب والا جب یہ ساری چیز شروع ہوئی تو وہاں پہ جو لوگ کینٹ کی طرف گئے ہیں وہ بہت کم لوگ تھے. میں خود پولیس کی لاٹھی چارج مجھ پہ ہوئی ہے, 45 سے زیادہ میں نے لاٹھیاں کھائی ہیں, ٹیئر گیس شیلنگ کھائی ہے, قوت سماعت میری کانوں میں لیفٹ کان میں ختم ہو گئی ہے لاٹھی چارج کی وجہ سے. تو اس کے بعد جناب والا وہاں پہ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو وہ سیکیورٹی کہ وہ جو سٹرکچر ہوتے ہیں وہ کہاں پہ تھے اس کو روکنے کے لیے. یہاں پہ تو جس وقت دھاوا بولا جاتا ہے زمان پاک پہ یا یہاں پہ عدالت میں ہم لوگ آتے ہیں یا لاہور میں کہیں پہ موومنٹ ہوتی ہے, وہاں پہ تو دنیا کی سیکیورٹی آتی ہے, یہاں پہ نہ کوئی آنسو گیس نہ کچھ. اچھا, پھر دوسری چیز, ہم لوگ وہ سی سی ٹی وی کوریج کہاں پہ ہے؟ ہم لوگ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ سامنے آئے ان کی نشاندہی کرنی چاہیے. ابھی مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں. مجھے یہ اندازہ کر دیں, ابھی یہ زمان پاک پہ مطلب پولیس اندر گئی تھی, بڑے آرام سے گئی تھی, انہوں نے انویسٹیگیشن دیکھ تاک کے آ رہے تھے. طارق فضل چودھری صاحب نے 4 دن پہلے وہ ٹی وی پہ تھے اور ٹی وی پہ طلعت حسین صاحب تھے اور کاشف عباسی صاحب تھے, انہوں نے بلی تھیلے سے نکال دی. انہوں نے کہا جی جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ انکشافات کر رہے ہیں. تو وہ ہنس کے وہ سارے بولے کہ جی وہ کوئی پکڑا نہیں گیا تو انکشاف کس کا ہونا. تو یہ ان کا پری پلان زمان پاک کے اوپر بھی تھا. اور یہاں پہ بھی آگے بڑھتے ہوئے ابھی بڑی اہم بات یہ ہے کہ کئی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جس وقت تحریک انصاف کے ورکرز نے کئی مطلب لوگوں کو کنفرنٹ کیا اور ان کے سامنے آئے کہ ٹھیک ہے. عمر ایوب صاحب آپ کا نقطہ آ گیا. سوال یہ ہے, ہمارا سوال یہ ہے, گزارش سن لینا, سوال لے لینا عمر صاحب سوال تو لے لینا. جی مجھ سے میری بات سن لیں جی, کیونکہ میں ریموٹ مطلب میں یہ موبائل نیٹ ورک پہ ہوں تو میری بات ذرا آرام سے سن لیں. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ ہیں کون, ان کے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں تھا. عمر ایوب صاحب سوال یہ ہے, ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں. آپ پی ٹی آئی کے جو بالخصوص اگر ہم پنڈی کی بات کریں تو وہاں کے جو مقامی لیڈر ہیں, ایون کنول شوذب کے جو واٹس ایپ میسیجز ہیں وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو پرووک کر رہی ہیں کہ آپ جائیں اور وہ جو انسٹالیشنز ہیں, فوجی انسٹالیشنز, ان کی طرف جائیں. دیکھیں غلطی تو ہوئی ہے نا پی ٹی آئی سے, کیا آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ آپ سے غلطی ہی نہیں ہوئی؟ نہیں, آپ وہاں پہ کنول صاحبہ نے کہاں پہ کہے جائیں. اچھا, میں آپ کو یہ, آپ نے میری بات ٹوکی, مجھے یہ بتائیں, ابھی مسلم لیگ نون والے مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ خواجہ آصف صاحب وہی منسٹر نہیں ہیں, ڈیفنس منسٹر یہ ہیں جس وقت کہ یہ پچھلے دور میں تھے وزیر دفاع. عمر ایوب صاحب, یہ مسلم لیگ کی جو غلطیاں ہیں وہ آپ کی غلطی کا جواز نہیں بن سکتی. اب ہم آ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے ساتھی جو ہیں,
میری بات عمل سے سن لینا جی, میری گزارش ہے آپ سے. مطلب مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ ابھی سب کے سب, ابھی میں ان کے منسٹر کی باتیں سن رہا تھا کہ جی یہ دفاع پاکستان کے بارے میں بات کر رہے تھے, بہت اچھی بات ہے. میرا ان سے سوال ہے, ان کا کون سا شخص خاندان کا جو ہے وہ پاک فوج یا پاک بحریہ یا پاک فضائیہ میں ہے, ان کی کیا قربانیاں. ہمارا تو خاندان جو ہے 5 نسلوں سے 1800 تقریباً 86 سے لے کے آج تک, مطلب فوج میں ہم لوگوں نے وردیاں ہمارے خاندان کے لوگوں نے پہنی ہیں. والدہ کی طرف سے 4 پشتیں, والد کی طرف سے 5 پشتیں, اور کسی کا آپ بتا سکتے ہیں. ہم نے تو قربانیاں دی ہیں, ہر ایک جنگ میں ہم لوگ گئے, اور مطلب یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. الذوالفقار کیا تھا وہاں پہ کیپٹن صاحب کو انہوں نے 9 مئی کو پھر آپ کا دل خون کے آنسو تو رویا ہوگا نا ایوب صاحب, عمر صاحب. ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب 9 مئی کو آپ کا دل خون کا آنسو تو رویا ہوگا نا. سوال میرا یہ ہے کہ جو لوگ, آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی. جی میں عرض کرتا ہوں, جو سوال میرا یہ ہے کہ جو لوگ ان واقعات میں ملوث ہیں, آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ ان کو سخت ترین سزا دی جائے, نشان عبرت بنایا جائے, اور ان لوگوں کو ایک, اور جو اگر آپ کی پارٹی سے ان کا تعلق ہو تب بھی آپ کو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر گھما پھرا کے ان کا دفاع کریں, آپ کو بھی کھل کر ان کی مذمت کرنی چاہیے اور ان سے اظہار لا تعلقی کرنا چاہیے. ہم تو بڑا کلیئرلی ہم نے کہا ہے جی, سپریم کورٹ جج کو وہاں پہ بٹھائیں, انویسٹیگیشن کرائیں, CCTV فوٹیج لائیں, پوری جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کو بالکل سامنے لائیں, پورا آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا ان کو سامنے لائیں, کٹیڑے میں کھڑا کریں, بالکل کریں. اچھا, جو لوگ اس کے بارے میں اب جو لوگ جسٹس کا تقاضا پورا کریں. جی بالکل, آپ کے جو لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں, کل محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ تھے جو MNA تھے کراچی سے, انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی یہ سنا تھا کہ کچھ لوگوں کو ٹاسک دیے گئے تھے کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہ کچھ کرنا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا, آپ کور کمیٹی کے ممبر میں ہیں, کہیں ایسا ڈسکس ہوا اور عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں آپ نے کارکنوں کو کیا ہدایات دی تھی, یہ ہمیں ذرا بتائیں. بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پہ ہماری پرامن جماعت ہے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ پرامن طریقے سے مطلب جماعت کو چلایا ہے. جس وقت ان کو گولیاں بھی لگی, قاتلانہ حملہ بھی ہوا, کوئی چیز نہیں ہوئی. سب سے اہم چیز یہ 27 سال پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ میں نہیں ہوا. اور دوسری اہم بات, جو ہمارے جو ساتھی جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان پہ بے تحاشا پریشر ہے. اور اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں, یہ ہمارے ساتھی رہ چکے ہیں, ان پہ پریشر ہے, ذاتی چیزیں ہوتی ہیں, تو اس کے اوپر پریشر کئی ساتھی برداشت کرتے ہیں, کئی نہیں کر سکتے ہیں, تو اس کے اوپر ہم لوگ کوئی کمنٹ نہیں کریں گے. نہیں عمر ایوب صاحب, یہ کیسے ہم مان لیں کہ یہ سارے لوگ پریشر میں جا رہے ہیں. دیکھیں, آپ ان کو کنونس نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے وہ آپ کی پارٹی چھوڑ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی کہیں نہ کہیں آپ کی لیڈرشپ کا قصور ہے, غلطی ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا 9 مئی کا افسوسناک واقعہ ہوا. دیکھیں جی, میں نے جب ہوش سنبھالی 1974 میں, میری 4 سال عمر تھی. ابھی الحمدللہ میری تقریباً 53 ایئرز عمر ہو گئی ہے. یہ چیزیں میں نے بہت دیکھی ہیں. میں نے جب ہوش سنبھالی, میں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی فیڈرل سیکیورٹی فورس کے ریڈ اپنے گھر پہ ہوتے ہوئے دیکھے. میں نے مطلب ملازموں کے خلاف 302 کے پرچے ہوتے دیکھے. میری والدہ محرومہ نے والد کی کیمپین چلائی, جیل سے وہ پھر منتخب ہوئے, پھر ریگ الیکشن ہوا. یہ ساری چیزیں ہم نے بہت دیکھی ہیں, مختلف حکومتوں میں دیکھی ہیں, اتراؤ چڑھاؤ دیکھا ہے. یہ فرمائیے کہ کیا پارٹی میں یہ سوچ موجود ہے یا پروان چڑھ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے معاملات کو جس حد تک پہنچا دیا ہے, خود بھی دیوار سے لگ گئے ہیں اور اپنے مخالفین کو بھی دیوار سے لگانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, تو اس میں خان صاحب کو قربانی دیں اور سیاست کو بھی بچائیں, پارٹی کو بھی بچائیں اور کسی اور کو آگے کر دیں, یہ ایسی کوئی سوچ لیڈرشپ میں موجود ہے؟ بالکل نہیں. عمران خان صاحب ہمارے چیئرمین ہیں اور رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی اور زندگی دے انشاءاللہ تعالیٰ. ایسی کوئی سوچ نہیں ہے اور نہ ہم لوگ ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ پارٹیوں میں اتراؤ چڑھاؤ آتے ہیں, یہ بہت ہم نے دیکھا ہے چیزیں.
میں نے بہت لوگوں کو مطلب بہت اونچی منزلوں پہ دیکھا اور اس کے بعد مطلب جس وقت وہ عہدوں پہ نہیں رہتے تو تب بھی میں نے دیکھا ہے دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس وقت کی یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے, جو ملک میں جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں, آپ دیکھیے گا اگلے چند ہفتوں میں یہ ٹوٹل آپ بنیادی چیز جو اس وقت ہے وہ معیشت ہے, بے روزگاری عروج پہ, آپ کا مطلب آپ کا دیوالیہ تقریباً نکل چکا ہے, تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, یہ بجٹ ان سے جو ہے یہ مصنوعی بجٹ ہوگا, ان سے بن نہیں رہا. مطلب حکومت کے حالات اتنے خراب ہیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, نہتے مطلب معصوم لوگوں کو یہ پکڑ رہے ہیں. ابھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ 1000 لوگوں کو مقبوضہ کشمیر میں پکڑا گیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے 7500 لوگوں کو پکڑا گیا ہے. مقبوضہ کشمیر تو ہم لوگ میں نہیں رہ رہے نا, پاکستان کے آزادی شہری ہیں ہم لوگ, ہمارے لوگوں کو پکڑ کے اندر کر رہے ہیں. 3 ایم پی او میں اندر کر رہے ہیں, ہمارے سیکرٹری جنرل, وائس چیئرمین, ہمارے جتنے ساتھی ہیں ٹاپ کے لیڈرشپ ہے, ساری کی ساری اندر پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف آواز بلند کی ہے اس عمر صاحب, اب آواز عمر صاحب بات یہ ہے, دیکھیں آپ ایک فوجی گھرانے کے خانوادے ہیں اور جس طرح آپ نے خود بھی بتایا جو آپ کا شجرہ ہے, لیکن جو آواز بلند کرنے کا جو انداز تھا 9 مئی کو, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کنڈیمیبل ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا اب سوال یہ ہے, پولیٹیکلی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی جماعت سے کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوئی؟ 2 اسمبلیاں کھو کے, قومی اسمبلی سے استعفے دے کے, لانگ مارچ کر کے, اس سب کے باوجود آپ کو الیکشن نہیں ملا کیونکہ آپ کے نزدیک ان مسائل کا حل الیکشن میں ہے. کوئی نہ کوئی غلطی تو آپ سے سیاسی طور پہ ہوئی ہے کیا؟ بالکل نہیں, بالکل غلطی بالکل نہیں ہوئی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے پارٹی چیئرمین نے خود کہا ہے کہ ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں, انویسٹیگیشن کریں, انکوائری کریں, سپریم کورٹ کرے, بالکل سر آنکھوں پہ کرے, جو لوگ یہاں پہ اس کے اندر ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں, بالکل کریں گے. تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. آگے چلتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی سیاسی غلطی کیا ہے؟ آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم, اس کو یہ اختیار ہے ایز لیڈر آف دا ہاؤس کہ وہ اسمبلی جو ہے تحلیل کر سکتا ہے. یا تو آئین میں نہ لکھا ہوتا نا, آئین میں لکھا ہے, اس کا مطالعہ کریں, اور وہ کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے. آپ کی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں, چاہے وہ برطانیہ ہو, چاہے جہاں پہ بھی آپ کے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹس ہوتی ہیں, سال میں 3 مطلب آپ کا ایک سال میں 2-3 الیکشن ہو چکے ہیں. اٹلی دیکھ لیں, باقی ملک دیکھ لیں, تو اس پہ کون سی غلط بات ہے؟ اچھا لاسٹ کوسچن عمر صاحب, کیا خان صاحب کو باہر جانے کی آفر ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے لوگ خان صاحب کو, یہ مسئلہ یہ ہے, خان صاحب جناب والا جتنے وہ ایک ٹف اور وہ سلجھے ہوئے اور ان کا دلیرانہ اور شیر والا دل ہے, میں نے کسی کو نہیں دیکھا. نہیں ہم عمر صاحب وہ باتیں آپ اپنا موقف دیں, لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ افواہ ہے یا یہ مصدقہ بات ہے کہ عمران خان کو یہ آفر دی گئی کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں کچھ عرصے کے لیے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے جی, بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں. کوئی ایسی نہ آفر ہے نہ مطلب نہ سنیے نہ مطلب ہم لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں ایسی چیز, ریجیکٹ کرتے ہیں. جی ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ عمر ایوب صاحب, آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حکومت کا اور پی ڈی ایم کا موقف لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی, عدالت کی جانب سے پی ٹی آئی کے جو 72 اراکین اسمبلی ہیں ان کے استعفے منظور کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا گیا, اور اب یہ کہا گیا ہے اسپیکر کو کہ وہ ان لوگوں کو دوبارہ سنیں. ظاہر ہے یہ لوگ عدالت سے اگر ریلیف ملا ہے یہ جائیں گے, یہ اپنے استعفے واپس لیں گے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کتنا عرصہ اس معاملے کو لٹکا سکتے ہیں, کیونکہ یہ 72 ممبر ہیں اور اب غالباً اسمبلی اگر ہم ڈیزالو کرنے کی بات کریں تو پیچھے دن کوئی 100 کے قریب ہیں یا 120 ہیں جتنی مدت پوری ہوتی ہے. تو یہ اس ٹینیور میں ان ساروں کی معاملہ سن لیا جائے گا یا گیند ابھی بھی راجہ صاحب کے کورٹ میں؟ نہیں, سوال یہ ہے کہ یہ استعفے دیے کیوں تھے؟ اگر عدالتوں سے بحال ہو کے واپس ہی جانا تھا تو اس وقت بیٹھے رہتے. تو اب دیکھیں نا, اب یہ رحم و کرم پر ہیں اسپیکر کے. اصولاً تو اسپیکر کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اسپیکر صاحب تو خود ان کو بلا رہے تھے کہ بھائی آپ آ جائیں, ناراضگی جو ہے وہ معاف کریں اور آ کے بیٹھیں اسمبلی میں. اپنا حکومت بھی کہہ رہی تھی, سارے لوگ کہہ رہے تھے.
اب جب یہ پہلے نوٹیفیکیشن معطل ہوا الیکشن کمیشن کا، اب انہوں نے اسپیکر کا بھی ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہے، تو اب ان کو بیٹھنے دیں، جانے دیں، کیا فرق پڑے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ راجہ ریاض صاحب کی جو لیڈرشپ ہے، عظیم لیڈرشپ بطور قائد حزب اختلاف، اس سے اسمبلی محروم ہو جائے گی، اور تو کوئی نقصان حکومت کو نہیں ہے، کیونکہ یہ جو 72 لوگ ہیں یا یہ 100 بھی ہو جائیں تو نہ تو حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور کام کر سکتے ہیں۔ راجہ صاحب تو وہ خود ہی نالا ہیں اس کرسی سے، وہ کہتے ہیں اب پشانتے بھی نہیں یہ بھی بات ہے، حکومت والے مجھے اپوزیشن لیڈر بنوا دیے، لیکن اس کے بعد ممکن ہے وہ پشاننا بھی شروع کر دیں، تو اس لیے اب تو ہو جانا چاہیے، لیکن اس سے کوئی جوہری فرق نہیں پڑے گا۔ اگر خان صاحب کا یہ خیال ہے یا ان ارکان کا خیال ہے کہ ہم اسمبلی میں جا کے قائد حزب اختلاف کے طور پر منصب کو حاصل کر کے اپنی مرضی کا نگران وزیر اعظم بنوا لیں گے، تو یہ بھی ان کی میرا خیال ہے خوش فہمی ہے۔ ویسے ارشاد صاحب آپ ایک بات کرتے ہیں کہ مسئلے کا حل یہ تھا کہ جب یہ عمران خان صاحب گئے تھے اور اس کے بعد الیکشن ہو جاتے تو آج معاملات سیدھے ہو جاتے۔ مسئلے کا حل یہ بھی تھا کہ عمران خان اسی وقت اگر اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بیٹھ جاتے اور اپنا مقدمہ اسمبلی کے اندر لڑتے تو آج ان کے لیے خاصا ماحول ہوتا گرما گرم الیکشن لڑنے کا۔ نہیں وہ دیکھیں نا، وہ تو ہوا، اب اس وقت کیا سوچ تھی، کیوں انہوں نے یہ سوچا کہ میں اسمبلی میں نہیں بیٹھوں گا، وہ کہہ سکتے ہیں، ان کے جو دوستوں سے اور پارٹی کے لوگوں سے بات ہوتی ہے کہ جی آپ نے یہ کیوں فیصلہ کیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس اسمبلی کا حصہ ہوتے تو یہ جو مقبولیت بعد میں حاصل ہوئی ہے یہ شاید حاصل نہ ہوتی۔ یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے۔ آج بھی تو اسی کو ہوں گے، امریکی کانگریس کے تو نہیں ہو جائیں گے نا۔ ہاں نہیں مطلب یہ یو ٹرن سمجھ سے باہر ہے۔ یہ تو میں یہی بات کر رہا ہوں نا، لیکن اب میرا خیال ہے بہتر یہ ہے کہ خان صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ اسمبلی میں جائیں اور پارلیمنٹ کی سیاست کریں جتنے دن ہیں، اور جس طرح کہ علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ اب پارلیمنٹ میں مذاکرات ہونے چاہیے جی، اور اس پہ میرا خیال ہے دونوں فریقوں کو اتفاق رائے کر لینا چاہیے کہ یہ سسٹم چلنا چاہیے۔ ایک بات میں نے لکھی تھی کوئی 6-7-8 مہینے یا سال پہلے، جی، یہ 9 اپریل کے بعد، کہ ایک کوئی فائل ہے کسی نے تیار کی تھی آج سے کوئی 10-12 سال پہلے، جی، جس میں اس نے کہا تھا کہ جی اگر اگلے 3 اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر لیں، یعنی یہ لکھی گئی ہوگی بعد 2003 میں، 4 میں، 9 میں، 10 میں، 8 کے بعد، جی، 2008 کے الیکشن کے بعد، جی، کہ یہ الیکشن 13 کا بھی ہو جائے، 18 کا بھی ہو جائے، 23 کا بھی ہو جائے، اور یہ تینوں اسمبلیاں اگر مدت پوری کر لیں تو پاکستان میں جمہوریت مستحکم ہو جائے گی۔ خواہ وزیر اعظم بدلتے رہیں لیکن اسمبلیاں مدت پوری کریں، تو عین ممکن ہے کہ اس سوچ کے مطابق کوشش ہو رہی ہو کہ اسمبلی کی مدت پوری ہو تاکہ ملک میں جمہوریت مستحکم ہو، تو اس پر بھی دونوں کو سوچنا چاہیے۔ دیکھنا اب تو کتنا عرصہ رہ گیا ہے، 13 اگست کو اس قومی اسمبلی کی مدت پوری ہو جانی، بالکل ایسے 13 اگست کو کتنے مہینے رہ گئے؟ یہ مئی کا مہینہ ہے، مئی کی 19 ہو گئی ہے، جون جولائی 3 مہینے جو ہیں صرف 90 دن نہیں رہتے ہیں۔ ہاں 90 دن اگر دیکھا جائے پورے نہیں رہتے، 90 دن پورے نہیں رہتے، وہی میں کہہ رہا تھا کہ 72 استعفے ہیں تو تقریباً اتنے ہی دن رہتے ہیں۔ اگر بندوں کو واپس لانے میں راجہ صاحب ایک ہی دن میں ایک بندہ بھی بھگتاتے رہیں تو 13 اگست کو عمران خان اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے۔ ہاں یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن اب جو اصل بنیادی چیز جو ہے، دیکھیں کئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو اس سیاست کی نظر ہو رہی ہیں، جس پر ڈسکشن بھی نہیں ہو رہی، اور وہاں جو اعلیٰ ترین سطح ہے ہماری فیصلہ سازی کی، وہاں اس پر غور و خوض بھی نہیں ہو رہا کہ اس وقت جس وقت کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں مقامی اور جو قومی مسائل میں، معاشی مسائل میں، سیاسی مسائل میں، اور ہمارے ارد گرد ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں، بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور یہ بالکل آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہماری توجہ یہ گھر کے جھگڑوں پہ ہے، باہر کی ہم اس طرف فوکس نہیں کر پا رہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے جماعت اسلامی کے ترجمان کیسر شریف صاحب نے. کیسر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. کیسر صاحب سب سے پہلے تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے یوب میں جو جماعت اسلامی کا سراج الحق صاحب کا قافلہ تھا اس کے قریب یہ حملہ ہوا. کچھ اس کی تفصیلات بتائیے گا. کیا سیکیورٹی کی کیا صورتحال تھی جو مقامی انتظامیہ ہے اور سراج صاحب کی اپنی سیکیورٹی, اور اب جو زخمی ہیں ان کی حالت کیسی ہے؟ سراج صاحب کی خیریت کی تو شکر خدا کا خبر پہلے ہی آ گئی تھی. سراج الحق صاحب کا جلسہ شیڈیول تھا یوب میں, وہ بائی روڈ ہی انہوں نے جانا تھا, اور یوب شہر کے باہر جو ہے لوگوں نے بڑے پیمانے پہ استقبال کی تیاری کی ہوئی تھی, وہاں ان کا استقبال کیا گیا اور ریلی کی شکل میں انہوں نے جلسہ گاہ آنا تھا. جب وہاں سے یہ قافلہ چلنے لگا ہے تو اس وقت ایک نامعلوم فرد نے آ کے ان کی گاڑی کے قریب آ کے خود کو دھماکے سے جو ہے وہ اڑایا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سراج الحق صاحب اور دیگر قیادت جو ہے وہ جماعت اسلامی کی محفوظ رہی. اس واقعے میں کوئی 7-8 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے, جن میں 2 فرد جو ہیں ان کی حالت ذرا تشویشناک ہے, لیکن ابھی تک وہ اسٹیبل ہیں, سب کا علاج جو ہے وہ جاری ہے. سراج الحق صاحب نے اپنے اس واقعے کے بعد جو ہے وہ جا کے جلسے سے بھی خطاب کیا اور کارکنان بھی حوصلے میں تھے. جہاں تک سیکیورٹی کی صورتحال ہے تو اس سے پہلے ظاہر ہے جماعت اسلامی ایک پرامن جماعت ہے اور اس کا ایجنڈا بھی واضح ہے, پروگرام بھی مکمل طور پہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. کوئی تھریٹ نہیں تھا, کوئی کسی طرف سے کوئی دھمکی نہیں تھی, کوئی کال نہیں تھی. وہاں کی انتظامیہ کا بھی ہمارے ساتھ تعاون تھا. سراج صاحب پچھلے ہفتے بھی وہاں گئے ہوئے تھے اور بلوچستان کا انہوں نے دورہ کیا تھا. آج بھی روٹین پہ ساری چیزیں چل رہی تھی, لیکن یہ ناخوشگوار جو افسوسناک واقعہ ہے وہ پیش آیا ہے. ہماری ویسے سیکیورٹی اس طرح کے پروگرامات میں کچھ کارکنان اپنی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, وہ نارمل ایک چیز ہوتی ہے. اسی طرح وہاں جو لوکل پولیس انتظامیہ ہے یا شہری انتظامیہ ہے وہ بھی اپنے طور پہ جو تعاون کر سکتی ہے وہ کرتی ہے. آج بھی بس معمول پر ہی ساری چیزیں تھیں. اچھا کیسر صاحب یہ فرمائیں کہ کسی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, اور انتظامیہ کیا بتا رہے ہیں ابتدائی تحقیقات میں کہ کون لوگ ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر اس کے پیچھے؟ اس میں ارشاد احمد عارف صاحب یہ ابھی تک کسی نے اس کی کوئی ذمہ داری جو ہے وہ قبول نہیں کی. البتہ مجھے تھوڑی دیر پہلے پشاور سے ایک ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں, انہوں نے ایک وہ لیٹر کی کاپی بھیجی جس میں جو کالا دم تنظیم ہے اس کی طرف سے اعلان برات ہے کہ ان کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور انہوں نے بالکل اس واقعے کو جو ہے نا ریجیکٹ کیا ہے ہر حوالے سے. باقی جو شہری انتظامیہ ہے, پولیس انتظامیہ ہے, سیکیورٹی کی جو ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے اس پر ظاہر ہے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. سراج صاحب کو جناب عارف الوی صاحب نے بھی کال کی, مولانا فضل الرحمان صاحب کی کال ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی, انہوں نے بھی خیریت معلوم کی, اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا. اسی طرح جو آئی جی بلوچستان ہیں انہوں نے بھی سراج صاحب کو کال کر کے خیریت کی. کیسر صاحب وزیر اعظم صاحب کی جانب سے اور بلوچستان حکومت سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کے بھی کسی عہدیدار نے یا پیپلز پارٹی کے عہدیدار نے آپ کو فون کیا؟ دیکھیے ابھی کال تو نہیں کی, لیکن جناب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے اس کی مذمت آئی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کی مذمت کی. وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اس کی مذمت آئی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے اس کی مذمت کی اور خیریت دریافت کی. اس پر وزیر اعظم صاحب کی میڈیا کے ذریعے ہی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے تحقیقات کا حکم دیا ہے, اور ہم بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی واقعات جو ہیں وہ مسلسل ہو رہے ہیں, تو ان کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور جو ان کے پیچھے سارے کارفرما عوامل ہیں اور جو لوگ پاکستان میں امن کے دشمن ہیں ان کے چہرے بے نقاب ہونے چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ اس پر انتظامیہ فوری طور پر جو ہے وہ کارروائی کرے گی اور ساری چیزوں کو سامنے لے کر آئے گی. جی ٹھیک ہے. لاسٹ کویسچن کیسر صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ کی جماعت اور سراج الحق صاحب خود بھی آپ ایک پرامن سماجی مذہبی جماعت کا آپ کا تاثر ہے. سراج الحق صاحب کو کون لوگ نشانہ بنا سکتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا شبہ کس پہ ہے؟ دیکھیے یہ اس طرح کی کوئی بھی بات جو ہے فیصل صاحب وہ قبل از وقت ہوگی, کیونکہ جماعت کا کبھی بھی اس طرح کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں رہا کہ ہمیں کسی نے دھمکی دی ہو, ہم پر کوئی حملہ کرے
یا جماعت اسلامی کی قیادت پر کوئی بات آئی ہو، اور اسپیشلی سراج الحق صاحب جو ہیں وہ تو بہت زیادہ سافٹ ہیں اور ملک میں امن کے لیے ہمیشہ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ کیسر شریف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ترجمان جماعت اسلامی موجود تھے۔ اب ہمیں جوائن کیا ہے پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ عبداللہ صاحب نے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ حافظ صاحب بات یہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں حالات ہیں، ابھی بھی جو لوگ اہل دانش ہیں وہ کہتے ہیں مذاکرات سے ہی کچھ حالات میں بہتری آئے گی، لیکن آپ دو ٹوک انداز میں کہہ چکے ہیں، آپ کی جماعت جو ہے اس کے سربراہ فضل الرحمان صاحب وہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ ہم اس لیے مذاکرات نہیں چاہتے کہ یہ کوئی گریٹ گیم ہے اور ہم تاریخ میں خود کو رائٹ سائڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کیا گریٹ گیم ہے جس کے تحت آپ مذاکرات سے انکاری ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے گریٹ گیم کیا ہے، ہم خود کو سائڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کی وضاحت میں میرے خیال میں کامران بھائی کر سکتا ہے، لیکن میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اسٹیٹ ہے بات کرتا ہوں۔ جی بات یہ ہے کہ ہمارے قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بغیر کسی ابہام کے انہوں نے وضاحت کے ساتھ پہلے بھی بات کی اور آج بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سیاستدان سے جو سیاست پر یقین رکھتا ہو، ایک جمہوری شخص سے جو جمہوریت پر یقین رکھتا ہو، اس سے ہم بات کر سکتے ہیں اور ہمیشہ بات کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ سیاست نام ہے مفاہمت کا، سیاست نام ہے گفت و شنید کا، سیاست نام ہے محبت کا، ایک دوسرے کو سننے کا۔ لیکن یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے، اس نے روز اول سے 126 دن دھرنے سے لے کر 9 مئی تک اور آج تک ان کی سیاست آپ دیکھیں، گالی سے شروع ہو جاتی ہے اور گالی پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس شخص نے ریاست کو بھی معاف نہیں کیا، ریاست میں معیشت کو بھی معاف نہیں کیا۔ اس شخص نے پاکستان کو دنیا میں بدنام کیا، سیاست کو بدنام کیا، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا۔ اس شخص نے اسٹیٹ بینک دنیا کے حوالے کی، کشمیر نریندر مودی کے حوالے کی۔ کوئی ایسا مثبت کارنامہ مجھے بتا دے جس اس شخص نے کیا ہو۔ کبھی استعفیٰ دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے ہیں۔ سیکورٹی انہوں نے باقاعدہ زمان پارک کو میدان جنگ بنایا، 60 پولیس پر پٹرول بم پھینکے انہوں نے اور غلیل سے لڑائی کی۔ 60 کے قریب پولیس زخمی ہوئے، درجنوں گاڑیوں کو آگ جلا دیا۔ 9 مئی آپ کے سامنے، یعنی انہوں نے پرائیویٹ املاک کو بھی نقصان پہنچایا، ریاست کی علامات کو بھی، ان کی اشتہارات کو بھی نقصان پہنچایا۔ انہوں نے اپنے کارکنوں کو بدتمیزی کے علاوہ، بد اخلاقی کے علاوہ، انتشار، فساد، اس کے علاوہ اور کیا سکھایا مجھے بتائے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو گالیاں دی، قاسم سوری کے ذریعے آئین توڑا، فارم فنڈنگ کیس میں چوری کی، توشخانہ کے اس میں چوری کی۔ اس سیاستدان سے بات ہو سکتی ہے، کسی دہشت گرد تنظیم سے بات نہیں ہو سکتی ہے، کسی انتہا پسند اور شدت پسند تنظیم سے بات نہیں ہو سکتی ہے۔ حافظ صاحب بات یہ ہے کہ آپ درست فرما رہے ہیں، آپ کی شکایات درست ہوں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ مذاکرات کے علاوہ اس بحران سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ وہ بھی تو مولانا اور آپ کو ہمیں لائے عمل دینا کہ جی کیا طریقہ ہے۔ کیا عمران خان کو گرفتار کرنا، نااہل کرنا، پارٹی پر پابندی لگا دینا، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں نا، بنیادی چیز اس ملک میں آئین اور قانون ہے۔ عمران خان اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرے، عمران خان اپنے آپ کو آئین کے حوالے کرے، عمران خان اپنے انتہا پسند، حافظ صاحب یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب آئیں گے یہیں سے آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا۔ قطع کلامی کی معافی، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ حافظ صاحب معاملہ یہ ہے کہ مولانا امریکہ مخالف بیانات دے رہے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک جے یو آئی نے گو امریکہ گو کی کیمپین بھی چلائی، اور آپ امریکہ کی جو دخل اندازی تھی پاکستان کے معاملات میں اس کے خلاف تھے، عمران خان بھی اس کے خلاف اب ہیں، اور اب آپ کی کیا مطلب اسٹریٹجی ہے؟ دوبارہ آپ کیوں لے رہے ہیں؟ بیچ میں تو جب وہ امریکی سازش کی بات کرتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ امریکہ ہماری ایکسپورٹ منڈی ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات رہنے چاہیے۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے، آپ جمعیت علماء اسلام کی روز اول سے
بلکہ پاکستان بننے سے پہلے، قیام سے پہلے میری سیاست دیکھے نا، انگریز کے خلاف ہم لڑے نا، جمعیت علماء ہند اور شیخ الہند لڑی، انہوں نے جنگ لڑی، اور مولانا حسین احمد مدنی نے جنگ لڑی، مولانا آزاد نے جنگ لڑی۔ میرے بھائی آپ تاریخ ذرا دیکھیے نا، شیخ الہند کی تاریخ دیکھیے، حسین احمد مدنی کی تاریخ دیکھیے، ہمارے اکابرین کی تاریخ ذرا دیکھیے، اور مجھے یقین ہے آپ کو معلوم ہے، اور جمعیت علماء اسلام اس کا تسلسل ہے۔ ہمیشہ ہم نے رجیم کی مخالفت کی، ہم نے ہمیشہ جارحیت کی مخالفت کی، ہم نے ہمیشہ تعلقات ہم چاہتے ہیں برابری کی بنیاد پر، جو تعلقات ہم چاہتے ہیں چین کے ساتھ، وہ بھی ایک سپر پاور ہے آج کل، تو لہٰذا ہم برابری کی بنیاد پر، آقا اور غلام کی حیثیت سے نہیں، امریکہ سے تعلقات چاہتے ہیں لیکن آقا اور غلام کی حیثیت سے نہیں۔ لیکن آپ ہمیں کمپیئر نہ کریں عمران خان کے ساتھ۔ صاحب یہی بات عمران خان کہتا ہے۔ ارشاد بھائی، ارشاد مجھے تھوڑا سا، جی آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، میں آ رہا ہوں۔ آپ اگر آپ کی تمام سوالات کا جواب نہیں آیا پھر آپ میں ملامت ہوں، قصوروار ہوں۔ دیکھیے جہاں تک عمران خان کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مولانا عمران خان پہلے بھی امریکہ کے خلاف جو نعرے لگا رہے تھے وہ جھوٹے تھے۔ وہ الیکشن سے پہلے جب اپوزیشن میں تھے تو ریاست مدینہ اسلامی فلاحی ریاست کی بات کیا کرتے تھے، ایک نئے پاکستان کی بات کرتے تھے، قائد اعظم کی پاکستان کی بات کرتے تھے۔ نہ قائد اعظم کا پاکستان بنا، نہ نیا پاکستان بنا، نہ ریاست مدینہ بنا، نہ اسلامی فلاحی، سب جھوٹے ثابت ہو گئے۔ لہٰذا امریکہ کا نعرہ جب وہ اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی جھوٹ بول رہے تھے، جب حکومت میں آیا تو بھی جھوٹ بول رہا تھا۔ اسٹیٹ بینک انہوں نے IMF کے حوالے کیا، انہوں نے کشمیر نریندر مودی کے حوالے کیا، انہوں نے سی پیک پر کام روکا۔ آپ مجھے بتائیں یہ تینوں کام امریکہ کی خوشنودی اس میں نہیں ہے، لیکن جب اس کی حکومت ختم ہوئی ایک جیلی کاغذ کو ہلایا کہ امریکہ نے میری حکومت ختم کی، پھر اسی امریکہ سے تعلقات بڑھانے کے لیے، PR بنانے کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے فرم ہائر کی۔ اور آج جب پاکستان اور چائنا کے تعلقات، ایک جملہ، آج جب چائنا اور پاکستان کے تعلقات اور پاکستان اور ایران کے تعلقات، ادھر ایران اور سعودی یہ اور روس، یہ ان کی قربت دن بدن ہو رہی ہے۔ آج امریکہ فواد چودھری کے پاس بھی آ رہا ہے، آج امریکہ عمران خان کے پاس بھی آ رہا ہے۔ آج 60 اراکین کانگریس مین خط لکھتے ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ کو عمران خان کی بچانے کے لیے۔ یہی مولانا کی بات ہے کہ یہ بندہ ایجنٹ ہے، یہ دوسروں کا علیہ کار ہے، یہ پاکستان کا ایجنٹ نہیں ہے، یہ بیرونی دنیا کا ایجنٹ ہے۔ مولانا بات یہ ہے کہ امریکی جو کانگریس مین ہوتے ہیں وہ انسانی حقوق کے حوالے سے پہلے بھی آواز بلند کرتے تھے، وہ عمران خان کے دور میں بھی آواز بلند کرتے تھے، اب بھی کر رہے ہیں۔ جب خواتین اٹھائی جائیں گی، لوگ بغیر عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جائیں گے تو پھر آواز تو بلند ہوگی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کی آپ بات کرتے ہیں، اسٹیٹ بینک کو اگر انہوں نے حوالے کر دیا تھا IMF کے، تو آپ 1 سال سے اقتدار میں آپ نے واپس کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں میری بات سنیے، وہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ واپس کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اس جواب پہ میں آؤں گا، میں انسانی حقوق پہ بات آ رہا ہوں۔ اگر امریکہ انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے تو کشمیر میں انسانی حقوق نہیں ہے، وہاں امریکہ کہاں ہے؟ کیا فلسطین میں انسانی حقوق نہیں ہے؟ امریکہ کہاں ہے؟ کیا افغانستان میں آج رپورٹ ہے، آج بین الاقوامی اداروں کی رپورٹ ہے کہ 90% لوگ غریب ہیں اور 8 لاکھ کے قریب بچے مرنے کو قریب ہے۔ کہاں انسانی حقوق؟ نہیں یہ تو دیکھیں، اگر کشمیر میں انسانی حقوق، عراق میں، کشمیر میں، عراق میں، فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو غلط ہو رہا ہے۔ ہم تو آواز ہمیشہ بلند کرتے ہیں نا پاکستان، تو وہ کام ہمارے ہاں تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا ہوں، نہیں پاکستان میں آپ کی بات نہیں کرتا ہوں، میں امریکہ بہادر کی بات کرتا ہوں۔ جی میں امریکہ بہادر کی بات کرتا ہوں کہ وہاں وہ کیوں خاموش ہے۔ اچھا یہ ایک آخری سوال لے لیں، ٹائم کم ہے۔ کو 3 بار ہٹایا، 3 بار نواز شریف کو ہٹایا، امریکہ کہاں تھا؟ جب مریم نواز جیل میں تھی تو امریکہ کہاں تھا؟ جب پریال تالپور جیل میں تھی تو امریکہ کہاں تھا؟ آخری سوال لے لیں، یہ جو 72 ارکان کو لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ اسمبلی میں واپس جائیں، آپ تیار ہیں اسمبلی میں قبول کرنے کے لیے PTI کے 72 ارکان کو استعفے وہ واپس لینے کے لیے؟ میرے خیال میں ارشاد صاحب میری بات سنیں، انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا؟
کس کے کہنے پہ استعفیٰ دیا؟ جی کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کسی نے زبردستی ان سے لیا؟ اب یہ فیصلہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ جی بالکل ٹھیک ہے صاحب نے کرنا ہے. حافظ صاحب ٹائم ختم ہو گیا. کیا قانون کے مطابق آپ ان کو لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے.